نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت تہجد کا وقت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تہجد کے لیے اٹھنے کی، تہجد کی اذان دی، اور اس کے بعد ایک اچانک ویڈیو سامنے آئی تو ایک ہماری بیٹی جو ظاہراً یہ لگتا ہے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، لیکن اس کے جذبات اور ایمانی کیفیت دیکھ کر ایمان بہت تازہ ہوا۔ میری گزارش ہے، التماس ہے، التجا ہے تمام مسلمان بیٹیوں سے، چاہے وہ عالمہ ہوں یا دنیاوی تعلیم پڑھی ہوئی ہوں، اگر ایک غیر مسلم بیٹی اتنے اعلیٰ جذبات کے ساتھ اسلام کی، دین کی، نمازوں کی تبلیغ کر سکتی ہے، تو جو بھی تمام ہماری بیٹیاں ہیں جو عالمہ بن چکی ہیں، کسی مدرسے کی فاضلہ ہیں، ان سے، اور وہ بیٹیاں جو سکول و کالج پڑھی ہوئی ہیں، ان کو دین کی تعلیم تھوڑی ہے لیکن دنیاوی تعلیم ہے، ان سے گزارش ہے کہ اگر ایک بچی جو ظاہراً یہی لگ رہا ہے کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، وہ اتنے پیارے انداز میں نمازوں کی، دین کی، اللہ تعالیٰ کی طرف کی محبت کی دعوت دے رہی ہے، تو تمام بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی پردے کے اہتمام کے ساتھ دین کی دعوت دینے کا اہتمام کریں اور اعمال صالحہ کی دعوت دیں، گناہوں سے بچنے کی تبلیغ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کا چھپا ہوا ایک ایسا راز جو آپ کی ایک ایک بلڈ کیپلری کو چوک کرنا کر دے گا۔ جی ہاں، دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بلو یور مائنڈ۔ hey ہائے ہلو نمستے جی، ست شری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے۔ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اسلام کے اندر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جس میں سے پہلی فجر کی نماز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی، پھر عصر کی، مغرب کی، اور پھر عشاء کی نماز۔ تو یار سٹارٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں نا۔ فجر کی نماز کی جو اچھائیاں، جو چھپے ہوئے راز ہم آج جانیں گے، وہ ہم کو موٹیویٹ کرے گا ایک نمازی بننے کے لیے، اور انشاءاللہ میں ہی نہیں، وہ ہر انسان جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ایک دن نمازی بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ کچھ دن پہلے میں نے آیات الکرسی کے کچھ ایسے سیکرٹس جانے تھے جنہیں سن کر کے میں چوکنا ہو گئی تھی، and I was like I have to read it۔ اور اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہوئے ایک ایسا ٹاپک میرے سامنے آیا جس نے مجھے صحیح معنی میں نا خوش دل انسان بنا دیا۔ میں اس ویڈیو کے آخری میں وہ پیغام بھی آپ کو دینا چاہوں گی جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 ورش کی عمر میں پوری دنیا کو دے دیا تھا۔ کچھ مسلمان آ کر کے مجھ سے بولتے ہیں کہ بہن جی سنیے، اتنا تو ہمیں بھی نہیں پتا اسلام کے بارے میں۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ ونس یو اسٹارٹ ایکسپلورنگ اٹ، آپ روک ہی نہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو اسے پوری طریقے سے سمجھنے سے۔ اور فی الحال میری وہی جرنی چل رہی ہے جب میں سمجھ رہی ہوں، کیونکہ آئی ایم بورن ان سناتن دھرم، اینڈ الحمدللہ بہت ہی اچھا دین ہے، اور ایک دن اسے پورا سمجھ کر رہیں گے۔ Thank you for being my partner right now in this beautiful journey that I'm going through۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جی، ارلی مارننگ میں ہوتا ہے یہ، کیونکہ فرسٹ نماز کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ I want to know it۔ وہ راز کیا ہے؟ جی، اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ واو، امیزنگ، بیوٹیفل ویڈیو مین، تھینک گاڈ، تھینکس اللہ۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی،
اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ I agree to this. That's a fact. ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کرے جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف کولمن بارکس نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ گو بیک ٹو سلیپ، یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں 2 دنیایں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ نہیں سوئیں گے دوبارہ۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान लें तो वो ज़रूर बिल ज़रूर इन नमाजों में हाजिर हों, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। बिल्कुल। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। एंड आई फील एक्सट्रीमली थैंकफुल राइट नाउ। और मैं आज से एक प्रण लेती हूँ कि मैं सुबह फजर के वक्त कभी भी नहीं सोऊंगी और असर की नमाज के वक्त कभी भी नींद का थोड़ा सा भी एक वो होता है ना झपकी नहीं आने दूंगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही नहीं, इस्लाम के अंदर वाकई में ये जो फैक्ट्स हमको बताए गए हैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। साइंस तो चलो अभी इन्वेंशंस को और आइडियोलॉजीज़ को लेकर के आ रही है, पर इस्लाम तो 1400 साल पहले ही लेकर के आ गया था। और खैर इस्लाम तभी से है जब से मानवता इस धरती पर आई है। जो भी इंसान इस्लाम से थोड़ा सा भी रूबरू होता है वो जानता है कि 1400 साल पहले जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह जबानी वाले जो मैसेजेस थे उनको तब्दील करवा दिया था कुरान शरीफ के अंदर। एंड इस्लाम अभी भी जिंदा है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आई वुड लव टू शेयर अ मैसेज जो मैंने रीड करा रिसेंटली। मुझे पता चला कि इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि हमें हमारे पड़ोसी से उतना ही प्रेम करना है जितना हम हमारे घर वालों से करते हैं। और ये बात मुझे इतनी ज़्यादा अंदर तक हिट करी है कि इतना इनक्रेडिबल लव का मैसेज इस्लाम के अंदर दिया गया है जिसे ये पूरी दुनिया शायद उस कदर समझ नहीं पा रही है। और वेस्टर्न मीडिया की तो मैं क्या ही बताऊँ, वो लोग बहुत ट्राई करते हैं कि इस्लाम के खिलाफ फोबिया फैलाने का, बट दे हैव नेवर बीन सक्सेसफुल इन दैट। क्योंकि वो हर इंसान जिसकी आंखें थोड़ी बहुत भी खुली हुई है ना, वो समझता है कि हम सब इंसान वी ऑल इक्वल। अल्लाह ने हमको अलग अलग ट्राइब्स में भेजा है और हमें एक दूसरे से हमेशा प्यार करना है। क्योंकि ये मेरा मैसेज तो हो नहीं सकता, मैं तो बड़ी छोटी सी इंसान हूँ, एक अल्लाह की क्रिएशन हूँ थैंकफुली, है ना। ये तो कुरान शरीफ की आयत में लिखा हुआ है एंड आई ऑलवेज फॉलो दिस। शेड बॉर्डरलेस लव टुवर्ड्स every human being and every creature in this universe, क्योंकि सभी को अल्लाह ताला ने बनाया है। There's a message that Quran Sharif wants to give us of inclusivity कि हम सब कहीं ना कहीं connected हैं। And as I said, वीडियो जब ख़त्म हो रहा था तब कि हाँ मैं फजर के वक्त और असर के वक्त कभी भी सोऊंगी नहीं और पहली नमाज जो होती है ना फजर की वो पढ़ने का ट्राई करूँगी इंशाअल्लाह, आमीन। मेरी ये जो नेक ख्वाहिश है ये पूरी होगी, क्योंकि इतना दिल से जब आप चाहते हो तो वो पूरा हो ही जाता है। पूरी कायनात आपको उस गोल से मिलाने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि शिद्दत वाली चाहत होती है ना तो मैनिफेस्ट हो ही जाता है बॉस। चलिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मतलब कहीं ना कहीं दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ईमान आपका पक्का है और आप चाहते हैं कि आप एक नमाजी बने। एंड यू नो व्हाट, मेरी दुआ अल्लाह से यही है कि सामने बैठा हुआ जो इंसान है या तो ये नमाजी ऑलरेडी है या फिर ये इन नियर फ्यूचर ना बनने वाला है। चलिए अल्लाह की बरकतें आप पे हमेशा रहेंगी और मुझ पर भी। हम लोग ज़िंदगी भर ना नेक अमाल करेंगे। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।